بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم آج کے دن یئس الذین کفروا نا امید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے، تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے، فلا تخشوہم نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی یہ ایسا لفظ جو ہے یہ نون کے بعد یا واخشونی پہلے آپ کو بتایا میں، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن پورا کر دیا میں نے، مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ میں نے عرض کیا تھا یہ آیت دو یا تین حصوں میں پڑھی جائے گی۔ بعض دین اور مذہب جو لوگوں کے خود ساختہ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بڑے پھلتے پھولتے ہیں، ایک بار بڑا تماشا بنتا ہے اور ہر طرف ان کی ہوا بنتی ہے، پھر وہ بنے بنائے مذہب و دین اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ ان میں خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، خریدے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کی جنگ لڑنے کے لیے کسی کے ساتھ چلتے ہیں، جب تک مفادات ہوتے ہیں کام چلتا ہے، جیسے ہی ان کے مفادات ختم ہوتے ہیں یا زد پڑتی ہے تو لوگ وہ پیچھے کی راہ لیتے ہیں۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جس میں آنے والے لوگ کسی لالچ کی بنیاد پہ آئے ہوں، یہاں آنے والوں نے تو اپنی کپڑے کی 4 دکانیں اسلام کے لیے وقف فرمائی ہیں، انہیں کیا لالچ ہو سکتا؟ لالچ والے آج لالچ ادھر تھا تو ادھر آ گئے، کل انہیں لالچ ادھر ملے گا تو وہ ادھر کا رخ کریں گے۔ لالچ یہی ہوتا ہے نا۔
اللہ نے کہا یہ کافر جو ہے یہ بڑی سوچ بچار کر کر کے کہ اسلام کو کیسے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے اسلام کا کام تمام کیا جا سکتا ہے، پڑھ پڑھ سوچوں میں بنا بنا منصوبے، دے دے لوگوں کو لالچ، کر کر کوششیں، تھک ہار کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم اپنی محنت کے اور اپنی کوشش کے باوجود اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ سنیں گے آپ تو میں کچھ کہہ دوں گا آپ کو، سبق تو یہی ہے جو میں نے بول دیا۔ ایک بڑے جتھے کو یہ کیسے اندازہ ہو گیا کہ اسلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے پیچھے اصحاب پیغمبر کی وفاداریوں کی ایک تاریخ ہے۔ ایک غلام کو لٹا کے کوڑے مارے جا رہے، چپ کر وہ کہتا ہے اللہ احد، ٹھیک ہے۔ ایک بی بی کو کہا جاتا ہے پلٹا، وہ کہتی ہے نہیں۔ اسے دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دونوں اونٹ الگ الگ سمتوں پہ چلا دیے جاتے ہیں۔ زندہ خاتون جب دو اونٹوں سے اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروا لیتی ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ دیکھنے والے بزدل ہو گئے ہوں اور کئی سارے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو، نہ، بلکہ اونٹ سے بندھ کے دو ٹکڑے ہونے والے کئی اور لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی اس خاتون کی طرح ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے لیکن محمد الرسول اللہ کے دین سے کنارہ کشی نہیں کریں گے۔ یہ ہے نا امیدی کافروں کو۔ کیا ہے؟ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بات ہے یہ۔ تختے پہ کھڑے ایک بندے سے اتنی بات چیت ہو رہی ہے کہ تمہیں کہتے کچھ نہیں، صرف اتنا کہہ دے کہ میری جگہ پہ رسول اللہ ہوتے، صرف اتنا کہہ دے، جان چھوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں نہیں، ایک طرف میری جان قربان ہو جائے، ایک طرف میرے مرشد کو کانٹا چبھ جائے، میں رسول اللہ کو کانٹے سے بچانے کے لیے جان دے دوں گا۔ یا ایس الذین کفروا من دینکم، یہ ہے کافروں کی نا امیدی۔ اتنی استقامت، اپنے دین کے اتنے پابند۔ چلیں ذرا دلچسپی دیکھیں، حدیبیہ کی صلح کی تحریریں لکھی جا رہی ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی، سردار طبیعت کا آدمی، وڈیرا، قاصد و سفیر بن کے آیا ہوا ہے، بات چیت ہو رہی ہے رسول اللہ سے۔ آخر آپ کا بھی تو اب بڑا نام ہو گیا تھا نا، اب کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آئے جیسے مرضی بات کرے نا،
عروہ بن مسعود بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے کرتے خوشامد کرتے، منتیں انج کر رہی، داڑھی کو ہاتھ لگ گئی، نقاب میں گارڈ کھڑا ہے اوپر، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار کی نوک عروہ کے ہاتھ پہ مار کے کہتا ہے خبردار، تو مشرک و ناپاک ہے، رسول اللہ کی پاک داڑھی کو ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرنا، اگر یہ ہاتھ دوبارہ لگا تو یہ تیرے جسم کے ساتھ میں رہنے نہیں دوں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا۔ وہ واپس گیا، دیکھ کے سب کچھ واپس گیا کہ رسول اللہ نے وضو کیا، پانی نیچے گرتا ہے، صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لگا لگا کے اپنے اپنے سینوں پہ ملتے ہیں۔ یہ جذبات محبت دیکھ کے جا کے اس نے کہا یہ عام بادشاہوں کی طرح کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ تم لالچ دے کے اس کے مریدوں کو ہٹا لوگے، میں جو دیکھ کے آیا ہوں میں نے آج تک یہ کہیں نہیں دیکھا۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، پہلے بڑی امید تھی کافروں کو کہ وہ دین مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے محمد الرسول اللہ کو، قرآن کو، دین کو، صحابہ کو، لیکن اب اسلام پھل پھول گیا، اونچا ہو گیا ہے، بلند ہو گیا ہے، قدر و قیمت بڑھ گئی ہے، تعارف ہو گیا، اب تو جرت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں ایک صحابی خط لے کے گیا ہے اور اس کی لاٹھی کے نیچے لوہے کی نوک لگی ہوئی ہے، بڑا روکنے کی کوشش کی کہ آگے قالینیں ہیں دربار میں، یہاں رک جاؤ، ہم بادشاہ کو کہتا ہے نہیں میں خود جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ نے کہا ہے خود جا کے بات کرنا۔ اپنی لاٹھی کی نوک اس کی قالینوں پہ مارتے مارتے اس کے سامنے جا کے بات کی ہے، یعنی کہ اب تو لوگوں پتہ چل گیا کہ یہ بڑے سے بڑے دربار میں بھی دو ٹوک باتیں کر لیتے ہیں، انہیں کسی کا ڈر نہیں لگتا۔ اب تو نوبت ایسی ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے صحابہ کی محبتوں کے نئے نئے انداز کافروں نے دیکھے، یئس الذین کفروا من دینکم، کافروں کو یقین ہو گیا ہے کہ اب دین اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا، اب اسے شکست نہیں ہو سکتی، اب اس کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب کافروں کو پتہ چل گیا تو سنو، فلا تخشوہم، نہ ڈرا کرو کافروں سے، واخشونی، میں اللہ سے ڈرا کرو، کیونکہ جو جتنا بھی بڑا طاقتور ہو میں اللہ ان سب سے بڑا طاقتور ہوں۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی جرت و اپنی طاقت پہ، دیکھو میں نے کیا حشر کیا اس کا۔ بڑا ناز تھا نمرود کو اپنی طاقت و قوت پہ، دیکھو میں اللہ نے کیا حشر کیا۔ بڑا ناز تھا شداد کو اپنی مال و دولت پہ، میں اللہ نے کیا کر دیا۔ وہ اپنی جنت جسے بنانے کے لیے ساری جائیداد و سارا سونا اس نے دو پہ لگا دیا، افتتاح کرنے پہنچا ہے کہ میں قدم رکھوں، میں اللہ نے رکھنے نہیں دیا۔ اچھا کیوں جی؟ ایک بات ہے میں کر دوں، تھوڑی دیر بعد میں بھی تو مر سکتا تھا نا، اس لیے کہ اگر اس نے اس اپنی منزل ہو، اس اپنے باغ و بنگلے کا نام جنت نہ رکھا ہوتا تو ممکن ہے اسے مہلت مل جاتی، ممکن ہے کہ وہ جا کے دیکھ لیتا۔ اللہ نے کہا اگر تو نے جنت نام رکھا ہے تو سن،
کافر دنیا کی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس کا نام جنت نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ چلا بھی جاتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، پورا ہو گیا، بات آخر تک پہنچ گئی ہے، بات انتہا تک پہنچ گئی ہے۔ دین کے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ نے اپنی نعمتوں کی اخیر کر دی ہے تم پر، یہ ایک ترجمہ ہے جی۔ نعمت مکمل کر دینا، نعمتیں تو اب بھی ہو رہی ہیں نا، کوئی کسی پہ مہربان ہو تو ہم کہتے نہیں اس نے حد کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ نے اپنی نعمتوں کی اخیر کر دی ہے، جو آج تک میں اللہ نے اپنے کلیم و خلیل کو نہیں دیا تھا، میں نے وہ قرآن تمہیں دے کے اپنی نعمتیں اور عطاؤں کی حد کر دی ہے۔ تھوڑا پھر سنیں۔ آدم پیغمبر بڑا زمانہ اللہ سے اپیل کرتے رہے کہ مولا میں جنت سے نکال دیا گیا ہوں، وہ میوہ نہیں کھانا تھا، وہ دانہ نہیں کھانا تھا، میں نے کھا لیا۔ فتلقى آدم، اللہ کہتے میں نے آدم کو کچھ کلمے سکھائے، بڑی محنت کے بعد، بڑا زمانہ گزارنے کے بعد، بڑی کاوش اور جد و جہد کرنے کے بعد، میں اللہ نے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، میں نے آدم پیغمبر کو کچھ کلمے سکھائے۔ وہ کلمے کتنے بنتے ہیں؟ ایک آیت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اتنی کاوش اور محنت، سال ہر سال کی زندگی اور دعائیں اور توبہ اور التجاؤں کے بعد جو کلمے سکھائے وہ ایک آیت بنی ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر آدم پیغمبر کی بڑی محنت کے بعد انہیں ایک آیت ملی ہے۔ آپ مکہ اور مدینہ کی جو زندگی 23 سالہ نبوت کی گزاری، میں اللہ نے آپ کو بغیر کسی لمبی چوڑی محنت کے ایک آیت نہیں بلکہ پورا قرآن عطا کر دیا ہے۔ اکملت لکم پہ یاد رکھیں کہ یہ دین ایک تو دائمی ہے، یعنی جدید ترین، قیامت تک کسی تجدید کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2 مکمل ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہودیت بھی دین ہے، عیسائیت بھی دین ہے، کئی مذاہب اس سے پہلے گزر چکے، لیکن یاد رکھو میں اللہ نے جب قرآن دیا تمہیں اور اپنی نعمتوں کی حد کر دیا تو سنو، یہ جو اسلام ہے یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں تھی کہ جو میں اللہ نے تمہیں دے دی ہو، کہ کوئی بچا بچایا تھا اور جب بچ جائے تو بانٹ دیا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہو؟ میں بس کرنے لگا ہوں، یہ سبق ہو گیا، کل پھر پڑھیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بچی بچائی چیز ہے، استعمال سے زیادہ ہو گئی، گھر والوں کو پوری ہو گئی، مہمانوں کے لیے وافر تھی، بچ گئی، لوگ چلے گئے اور اسے محلے داروں میں بانٹ دیا گیا۔ اللہ کہتے ایسا نہیں کہ کتابیں تھیں بہت زیادہ، دی ابراہیم کو، اسماعیل کو، صحیفے موسیٰ کلیم کو،
اور حضرت داؤد کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، پیغمبروں کو کتابیں، صحیفے اور مذاہب دیے، یہ بچ گیا تھا اور بچا کچا تھا، میں نے تمہیں دے دیا نہ، بلکہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، میں اللہ نے تمہارے لیے یہ پسند کر رکھا تھا، اس لیے میں اللہ نے یہ اسلام تمہارے لیے سنبھال کے رکھا تھا، یہ گری پڑی چیز نہیں بلکہ میں اللہ کی پسندیدہ چیز ہے جو تمہیں مل گئی ہے۔ یہاں پہ بہت کچھ کہنے کو ہے جی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کا ایک مقام۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، دوسرا مقام۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تیسرا مقام۔ دیکھیں یہ اسے کل پھر دیکھنا پڑے گا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن نہ امید ہو گئے کافر تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے، نہ ڈرو تم ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن مکمل کر دیا میں اللہ نے تمہارے لیے، یعنی یہ میری ضرورت نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ کل کریں گے بات۔ اکملت لکم، پورا کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اور مکمل کر دی میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت، یعنی اخیر کر دی، حد کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کیا میں اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔